اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت ملازمین کو جی مبارک ہو، بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، اس میسیج کو شیئر بھی کریں کہ ابھی تمام ملازمین کے گروپوں کے اندر یہ بریکنگ نیوز اور خوشخبری چل رہی ہے کہ حکومت نے 50% جو ہے تنخواہوں میں اضافے کا اعلان اور بلاں یہ چیزیں کر دی۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے ہمارے بھائی اور دیگر ملازمین آج آئے ہوئے تھے، یہ ان کی طرف سے چل رہا ہے۔ میں تعداد پہ بات نہیں کروں گا، 2 تھے، 4 تھے، 10 تھے، 500 تھے، 1000 سے 10,000 تھے، مگر پچھلے بجٹ میں بھی احتجاج سے ایک دن پہلے آ کے پچھلے سال بھی ایڈیشنل سیکرٹری سے ملاقات ان کی کروائی گئی اور آج پھر ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ سے ملاقات کروائی گئی، جن سے میں دن میں 1 درجن دفعہ ملتا ہوں۔ ہماری اسحاق ڈار صاحب کے بعد سیکرٹری خزانہ سے ملاقات ہو چکی ہے، اس میسیج کو شیئر کریں۔ اور سیکرٹری خزانہ نے یہ کہا تھا کہ ہم چیز اوپر تک پہنچائیں گے، ابھی تک کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی ہے اور آج بھی ہم نے لیٹر لکھا ہے۔ تو کاش کہ یہ تعداد اکٹھی ہوتی تو ہم کوئی ریلیف جو ہے بڑا لیں گے، اور کل کا دن ہے، میں ایک دفعہ پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ وہ طریقے ہیں کہ آپ ملازمین کو تقسیم کرنے کے ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو ہم آئیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی کہ اتنے فیصد کا اضافہ ہو گیا، ہم لوگ پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں سے تقریر کے اوپر جو تھا وہ 10% لکھا ہوا وہاں پہ گیا اور آپ نے دیکھا بھی، اور یہاں سے ہمارے بھائی ایک ایڈیشنل سیکرٹری کی یقین دہانی کے اوپر لاہور جا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ معاملات حل ہو گئے۔ تو یہ اس احتجاج اور پریشر کی دفعہ بھی پچھلی دفعہ ہوا تھا اور ابھی بھی کوئی معاملات ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ میں ایک دفعہ پھر سے بتا رہا ہوں، سب سے اولین ترجیح ہے اگر 100% بھی تنخواہ بڑھا دیتی ہے گورنمنٹ، تو جس نے ابھی کل 300% لی ہے اس کی بھی 300% بڑھ گئی، اس کو بھی جو ہے 100% مل گئی، جس نے 150% لی ہے اس کو بھی بڑھ گئی۔ تو پہلی تو بات ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز، اتنے فائنینسز ہی نہیں ہیں، اور اگر بڑھا بھی دیتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر اتنے پیسے آ گئے تو سب سے پہلے تفریق کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا مطالبہ ہے ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کو جو ہے اس کو 200% کیا جائے، اور پھر ترتیب وائز ڈسیبل الاؤنسز، ہمارے ڈسیبل امپلائیز کا الاؤنس ہے، پینشن ہے، وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن ہے۔ ابھی بھی وزارت خزانہ کے باہر میں موجود ہوں، ہمارے نہیں نمائندے تو ہیں، آپ کو بیک گراؤنڈ میں اسحاق ڈار صاحب کی گاڑی بھی نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ مجھے جو لیٹر ہم نے لکھا ہے میں ابھی آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں، تو اس کے اوپر کال آئی تھی کہ آپ میجر جو 1-2 ایشوز ہیں اس پہ بتائیں تاکہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور وہ بڑا کلیئر کٹ کر دیا ہے کہ سب سے زیادہ تو جو پس رہا ہے 1 سے 16 کا ملازم پس رہا ہے، میں یہاں پہ پھر بتا رہا ہوں، 17 سے اوپر کے جو ہے مخصوص جو ہمارے لوگ ہیں اور جو ڈبل تنخواہیں لے رہے ہیں، اس کے بعد جو سب سے زیادہ پس رہا ہے اس مہنگائی سے وہ 1 سے 16 ہیں، اور پھر 17 سے 22 کے بھی محروم افسران ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا بیسک مطالبہ ہے تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہے۔ تو یہ جو آج دن سے یہ چل رہی تھی، مجھے 85 کال آئے کہ رحمان باجوہ کو اغوا کر لیا گیا، ادھر موجود ہیں، ہم نے ایسا کیا کام کیا؟ انشاءاللہ تعالی آج جن کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، جن پہ اعتبار نہیں ہوتا کہ آ کے حکومت کو گالیاں دیں گے اور ساری چیزیں کچھ ایسا کریں گے، تعداد میٹر کرتی ہے۔ جب آپ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں اپنے پروٹیسٹ کے حوالے سے کہ آپ نے پروٹیسٹ کہاں پہ کرنا۔ پہلے جو نیگوسیشنز کا پہلا مرحلہ تھا ہمارا اپنی انتظامیہ کے ساتھ، الحمدللہ ہم وہاں پہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور ہمارا احتجاج ریڈ زون میں فیڈرل سیکریٹریٹ کے گیٹ کے اوپر ہوگا، اس کے بعد وزارت خزانہ کے سامنے ہوگا، اور صرف سیکریٹریٹ کے نہیں، ہمارے باہر کے ساتھی بھی ادھر موجود ہوں گے۔ اب ملازمین کے لیے اس کو شیئر کریں، اب ملازمین کی ذمہ داری ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں۔ 25% کے قریب جو 35 سے 25 پہ لے کے آ رہے ہیں کمیوٹ والا، وہ ہتھیار اگر استعمال ہو گیا تو تقریباً 25% کمیوٹ کے پیسے کٹنے ہیں۔ میں پھر بتا رہا ہوں، خاص طور پہ بہت سے ہمارے قائدین لیڈران جو ہے سستی کا شکار ہیں، کچھ ایکٹیو کام کر رہے ہیں، مگر خاص طور پہ ریلوے کے ملازمین، ڈسکوز کے جتنے بھی ملازمین ہیں، پوسٹ آفس کے جتنے بھی ملازمین ہیں، آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین ہیں، سی ڈی اے کے جتنے بھی ادارے ہیں، آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ لیڈرز نے جنہوں نے کہا ہے ان کے پیچھے تو چلیں، اگر لیڈرشپ آپ کی ابھی تک سوئی ہوئی ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے
کہ کس بندے نے آپ تک پیغام کمیوٹ نہیں کیا. اگر پیغام نہیں بھیجا اس لیڈر نے تو اس کا مطلب ہے اس حوالے سے وہ سنجیدہ نہیں ہے. کل کے خود آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ پہنچنا ہے. مقدمہ بہترین طریقے سے ہم رکھ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو بہترین طریقے سے مقدمہ رکھا گیا ہے، آپ کی تعداد ایک بڑی کل فیصلہ کرے گی کہ اس مقدمے کے نتیجے میں ہمیں ریلیف کیا ملتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسج کو شیئر کریں. خاص طور پہ وفاقی ملازمین جو اپ گریڈیشن کا انتظار کر رہے تھے، اس میں ہمارے ریلوے کے ساتھیوں کی نہیں ہوئی. ایجنڈے میں رکھا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. پوسٹ آفس کی اپ گریڈیشن نہیں کی، PWD کی نہیں کی انہوں نے. یہ تمام چیزیں ایجنڈے میں تھیں اور یہ ڈیورنگ ڈسکشن بھی یہ تھی. اگر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا ہے، خاص طور پہ ڈیفینس پیڈ جو سول امپلائیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک ملازمین جتنے بھی ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے. صبح سے ادھر موجود فائنینس کے ساتھیوں کا شکریہ کہ آج یہ بھی ناشتہ ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے. ہر صورت میں اپنے لیے نکلنا ہے، اپنے بچوں کے لیے نکلنا ہے. انشاءاللہ تعالی کل کا دن فائنل ہونی ہے یہ کل رات تک چیزیں. ہر صورت میں ہمیں آنا ہے، واپسی کے لیے نہیں آنا. اس سے پچھلی پوسٹ کے اندر 800 لوگ دیکھ رہے ہیں. اس سے پچھلی پوسٹ کے اندر جو ہے میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر، ڈیٹیلز اور وہ سب کچھ شیئر کیا ہے. جو ساتھی بہت دور بیٹھے ہیں، کل دن 2 بجے کے قریب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ ساتھیوں کو کھانا دیں. جو کھانا نہیں پہنچا سکتے وہ کنٹریبیوٹ کریں. جس طرح سے بھی ہے، کل کے ہم نے پروٹیسٹ کو اپنے منظم کرنا ہے اور اس کو لانگ ٹائم لے کے چلنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آج جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو منسٹر سے ابھی ریسنٹلی میری بات ہوئی ہے، مطالبات کے حوالے سے میں نے سمجھایا بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو محروم ملازمین ہیں اس کے اندر بجٹ کے اندر ریلیف ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام جو ڈبل تنخواہ بھی لے رہے ہیں بھائی، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. مہنگائی کے تناسب سے جو اضافہ کرنا ہے تو رننگ بیسک پے پہ نہیں، وہ گراس بیسک پے پہ ہونا چاہیے. اور اگر کمیوٹیشن کے پیسے کٹنے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں اسحاق ڈار صاحب کے سیکورٹی کے بندے بھی آگے، یہ ان کے پیسے بھی کٹنے ہیں، سب کے پیسے کٹنے ہیں. اس میسج کو شیئر کریں. تمام صوبائی ملازمین آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہر صورت میں اگر آپ نہیں پہنچتے ہیں، یہ آگ یہاں سے لگے گی اور صوبوں تک پہنچے گی. اور اگر کوئی پھل ملا یہاں سے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہمارا صوبوں کے ملازموں تک پہنچے گا. واضح طور پہ لیٹر میں بھی لکھ کے بتا دیا ہے کہ اگر ہمارے یہ 2 مین ایشوز کو آپ ایڈریس کرتے، خاص طور پہ جو کمیوٹ کا خاتمہ کر رہے ہیں اور تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، باقی تو ظاہری بات ہے ہمارے بھائیوں کا اضافہ ہوگا ہی ہوگا، تو یہاں پہ احتجاج نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی حکومت کے حق کے اندر ہم کنونشن کریں گے، یوم تشکر منائیں گے. اور یہ بجٹ اگر ملازمین کو ریلیف دیتی ہے، گورنمنٹ محروم ملازمین کو، اور کم از کم ہم نے کہا ہے کہ ہر صورت میں 100% سے کم تو کسی صورت میں بات نہیں ہوگی. یہ آپ کی تعداد پہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، تو پھر 5 10 15 پہ ٹرکایا جا سکتا ہے. کم از کم 100% کے اوپر بات ہوگی یہاں پہ. تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالی یہ بجٹ ڈھول کی تھاپ پہ اور گھوڑوں کے رقص کے اندر ملازمین پہلی دفعہ سنیں گے. اور لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری بجٹ ہے آپ کا PDM کی گورنمنٹ کا، تو ایسا فیصلہ لے کے جائیں جو بجٹ کے اندر آپ کے ووٹ بینک کو جو ہے وہ نہ کریں. آلریڈی جو کرنٹ صورتحال ہے، الیکشن پہ بات نہیں کریں گے، مگر ملازمین کی اگر تھوڑی بہت یا زیادہ ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہی ہے، تو یہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. بصورت دیگر جو ایک ہمدردی کا ووٹ ملازمین کا ہے، اگر یہ پینشن والی اصلاحات کا فارمولہ جو ہے وہ آزمایا گیا یا تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ نہیں کیا گیا، 980 لوگ ہیں، 1000 ہونے والے ہیں. اس میسج کو شیئر کریں ایک دفعہ پھر سے. کسی فیک نیوز خبر پہ نہیں جانا. 1000 ساتھی ہر ملازم تک پہنچنا چاہیے کہ آپ صبح ادھر پہنچے، اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں. اور جو ناعقل لوگ، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ناعقل لوگ ہیں، کہ پورے پاکستان بھر سے، کشمیر سے یہاں سے بندے اکٹھے ہوئے اور ایک ایڈیشنل سیکٹری ریگولیشن کی یقین دہانی پہ چلے گئے. آپ ایک دن رک جاتے. 8 تاریخ کو ہمارے ساتھ نہیں کرنا تھا، آپ اس سائڈ پہ رہتے، ہم یہاں پہ ہوتے، گورنمنٹ پہ پریشر تو ہوتا. اگر حکومت کا اعلان نہیں کرتی ہے، جو آپ لوگوں کی پریس ریلیز میں بھی آ رہا ہے، تو صوبوں سے آنا نہ ممکن تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. تو خدارہ ملازمین کو گمراہ نہ کریں. ملازمین کو ایک دفعہ پھر سے میرا پیغام ہے کہ ہر صورت میں
ہر صورت میں آپ نے پہنچنا ہے. میرے سیکٹریٹ کے ملازمین کے لیے پیغام ہے کہ آپ کی ایک روٹین ہے کہ جب تک آپ کو کمروں سے آ کے نکالا نہ جائے آپ نہیں نکلتے. موبائل اندر رہے گا. دیگر جو ہمارے میرے امپلائیز ہیں جی، ہمارا افسر چھٹی نہیں دیتا یا کچھ ہے. او بھائی افسر کو لے کے آئے ساتھ، بڑھنی ہے تو اس کی بھی بڑھے گی، اگر نہیں ہے تو آپ شارٹ لیو دیں یا کچھ ہے. اور اکثر میں ساتھیوں کو کہتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. سسرال سے یا کہیں سے پیغام آئے تو ہم چھٹیاں لے کے کدھر سے کدھر پہنچ جاتے ہیں. بیوی کی طرف سے پیغام آئے تو سارے معاملات ہو سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے تو احتجاج میں. اور یہ 2 دن کا، کل کا دن سب سے اہم ہے، اس کا فائدہ آپ کو ریٹائرمنٹ تک رہنا ہے اور جیتے جی رہنا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کو پہلے سے بتا چکا کہ کیا حالات چل رہے ہیں. بڑی تعداد، بڑا ریلیف، نہیں تو محروم تھے، محروم ہیں اور محروم ہی رہیں گے آپ لوگ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں. آپ کو آج دکھائی دیتے جو وزارت خزانہ کے سامنے ہمارے اسحاق ڈار صاحب کی گاڑی یہ کھڑی ہے، اور یہ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ لگایا ہوا ہے کہ ڈار صاحب جب بھی اترے تو یہ پڑھتے ہوئے جائیں کہ ہمارے مطالبات کیا ہیں. پے اینڈ پینشن کی تنخواہوں کی تفریق ختم کی جائے. یہ ڈیلی، یہ اسحاق ڈار صاحب کی گاڑی ہے، یہ ڈیلی یہاں سے گزر کے جاتے ہیں. ساری چیزیں ہم فائنل کر چکے ہیں، اب آپ نے جو ہے اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں. تعداد جو ہے آپ کی تعداد نے جو ہے صبح جو ہے گراؤنڈ سیٹ کرنا ہے، ریلیف ملنا ہے یا نہیں ملنا. بہت شکریہ.